پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ محترم سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کون تھے اور یہ کس سرزمین پر نازل ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو کیا سکھلایا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو قرآن مجید کا آج کا یہ دلچسپ قصہ ہمارے ساتھ سنیے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اس قصے کو بیان کیا گیا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ ان یہودیوں نے پیروی کی اس چیز کی کہ جو شیاطین نے جناب سلیمان علیہ السلام کے ملک میں پڑھا۔ شیاطین سے مراد یہاں پر عام ہے، شیاطین چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں کچھ چیزیں پڑھیں۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کفر اختیار نہیں کیا مگر یہ کہ وہ جو شیاطین تھے انہوں نے کفر اختیار کیا۔ کس طریقے سے کفر اختیار کیا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے۔ جناب سلیمان کے ملک میں کچھ لوگوں نے یہ کام کیا کہ جادو کا علم سیکھا اور اس جادو کے علم سے غلط استفادہ کیا، اس کو غلط جگہ پر استعمال کیا اور لوگوں کے درمیان فساد برپا کیا۔ جب جناب سلیمان کو یہ بات پتہ چلی تو جناب سلیمان نے ان تمام جادوگروں کے ان پرچوں کو جن پر وہ جادو لکھا ہوا تھا یا اوراق کو یا صحیفوں کو جمع کیا اور ایک جگہ ایک صندوق میں محفوظ کر دیا۔ محفوظ کرنے کی وجہ شاید یہ تھی کہ کیونکہ ان اوراق میں وہ علم بھی موجود تھا کہ جس سے کسی جادو کا توڑ کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا جب جناب سلیمان کی وفات ہوئی تو پھر ان لوگوں کے ہاتھ وہ پرچے لگ گئے اور انہوں نے دوبارہ وہ جادوگری کا کام شروع کر دیا اور لوگوں کو جادوگری کا علم دینا شروع کیا۔ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو جادوگری کا علم دینا شروع کیا بلکہ جناب سلیمان علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی کہ دیکھو جناب سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ وہ جو بھی کام کیا کرتے تھے وہ انہی جادو کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ یعنی نعوذ باللہ جناب سلیمان بھی ایک بہت بڑے جادوگر تھے اور اس جادو کے ذریعے سے انہوں نے جنوں پر اور انسانوں پر جو ہے وہ حکومت کی، اور ان کی جو حکومت کا رقبہ تھا وہ کئی میل دور تک پھیل گیا۔ تو ان لوگوں نے یہ کام کیا، لوگوں میں جادوگری کا علم عام کیا اور جناب سلیمان کی طرف بھی اس جادوگری کی نسبت دی۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ وما انزل علی ملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیز جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی بابل کے مقام پر۔ یہاں پر خداوند کریم نے دو فرشتوں کو نازل کیا، ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، یہ دو فرشتے بھی کیوں بھیجے خداوند کریم نے؟ انسانی شکل میں ان دو فرشتوں کو بھیجا اس وجہ سے کہ بابل کے مقام پر جادوگری بہت زیادہ عام ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ تو خداوند کریم نے جادو کے توڑ کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا۔ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن کس لیے سکھلاتے تھے؟ تاکہ لوگ جادو کا توڑ پیدا کر سکیں۔ لہٰذا انہوں نے جادو سکھانا شروع کیا لوگوں کو، اور لوگوں کو سکھانے سے پہلے یہ ایک بات کہی کہ انما نحن فتنہ، دیکھو ہم جو یہ تمہیں سکھلا رہے ہیں ہم تمہاری آزمائش ہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ابھی تو تم جادو سیکھ رہے ہو جادو کے توڑ کے لیے، بعد میں اسی جادو کا غلط استعمال کرو۔ لہٰذا یہ فرشتے کسی کو نہیں سکھلاتے تھے مگر یہ کہ اس سے پہلے یہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ فلا تکفر، کہتے تھے کہ پس تم کفر نہ کرنا، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو لوگ ان سے جادو کا علم سیکھتے تھے، یعنی پہلے تو جادو کے توڑ کے لیے سیکھتے تھے، پھر اس کے بعد اسی جادو کے علم کو لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا کس کام میں؟ کہ جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ یعنی ایک انتہائی برا کام جس کو خداوند کریم نے یہاں پر اشارہ کیا، ان کا کام یہ تھا کہ یہ لوگ جادوگری کو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔
تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے دو طریقے سے جادوگری کا علم حاصل کیا. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اوراق جمع کیے تھے اس طریقے سے، اور دوسرا جو بابل کے مقام پر دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا ان کے ذریعے سے جادوگری کا علم حاصل کیا اور اس علم کا غلط استعمال کیا. غلط استعمال میں سے یعنی بہت سارے غلط استعمال ہوں گے، لیکن ان میں سے جو ایک انتہائی غلط کام تھا وہ یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ، اور یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے. یعنی اس آیت میں خداوند کریم یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ اگر اس کائنات میں کوئی بھی اثر ہے تو اس کا مؤثر فقط اور فقط خداوند کریم کی ذات ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جادوگر نعوذ باللہ اپنے جادو سے خدا کو بھی عاجز کر دیں، یا ان کا جادو خدا کے اثر کے بغیر اثر کرنے لگے، ایسا ممکن نہیں ہے. خداوند کریم ہے جس نے ہر چیز میں اثر ڈالا ہے. خداوند کریم ہے کہ جس نے زہر میں اثر ڈالا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی جان چلی جاتی ہے. لیکن اگر وہی خداوند کریم اپنے اذن کو ہٹا لے تو وہی زہر کچھ اثر نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے جادو کے بارے میں خداوند کریم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو تم نقصان پہنچا رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم قادر مطلق ہو، بلکہ یہ ہماری دی ہوئی طاقت ہے، قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نقصان پہنچتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے کہ جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، اور وہ چیز نہیں سیکھتے تھے کہ جو ان کو فائدہ پہنچائے. بس خداوند کریم کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا، اور کتنا ہی برا سودا انہوں نے کیا کہ اپنے نفسوں کو دنیا کی چند دن کی رنگینی کے عوض بیچ ڈالا. اس پورے قصے میں جو خداوند کریم نے ہمارے لیے نصیحت بیان کی وہ یہ کہ ایک تو جو یہودی ایک غلط نسبت دیتے تھے جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ وہ نعوذ باللہ نبی نہیں ہیں بلکہ جادوگر ہیں، اس تہمت کو خداوند کریم نے دور کیا کہ جناب سلیمان اللہ کے نبی تھے، وہ جادوگر نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت کے ذریعے سے، اللہ کے معجزے کے ذریعے سے ان کی حکومت قائم ہوئی. دوسرا یہ کہ ایک انتہائی برا کام کہ جس کے ذریعے سے پورا معاشرہ برباد ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کوئی شخص یہ صحیح کرے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو. یعنی چاہے وہ غیبت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ چغل خوری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جادوگری کے ذریعے سے ہو، کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس کے ذریعے سے دو میاں بیوی کے درمیان جدائی برپا ہو جائے، یہ کام پورا معاشرے کو برباد کر سکتا ہے. لہٰذا خداوند کریم نے اس کام سے منع کیا. یہاں تک کہ روایت ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میں شیخ صدوق نے ایک روایت کو نقل کیا ہے. روایت کہتی ہے کہ وَمَنْ عَمِلَ فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا كَانَ عَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ وَلَعْنَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو شخص بھی کوئی ایسا کام انجام دے کہ جس کی وجہ سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالے، اس کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَن يَرْسَخَهُ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِّن نَّارٍ. اور خداوند کریم پر یہ حق ہے کہ ایسے شخص کو جو عقاب دے، جو سزا دے، وہ یہ دے کہ آتش جہنم کے 1000 پتھروں سے اس شخص کو سنگسار کرے. وَمَن مَشَى فِي فَسَادٍ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُفَرِّقْ كَانَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَلَعْنَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو شخص بھی ایسے راستے کی طرف چلے، یعنی ایسی کوشش کرے کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان فساد ڈالے، اگرچہ کہ یہ فساد ان کی جدائی تک نہ پہنچے، یعنی وہ لوگ اس فساد کے نتیجے میں جدا نہ ہو آپس میں، لیکن بہرحال ان کی زندگی اجیرن ہو جائے یا آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں. اگر کوئی شخص ایسا کام کرے تو ایسا شخص بھی اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت میں ہے دنیا اور آخرت میں. وحرم اللہ النظر الی وجہہ. اور خداوند کریم نے حرام قرار دے دیا ہے کہ ایسے شخص کی طرف اپنی نظر کرم کرے. خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد